بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم بنا رہے ہیں چاولوں والی کھیر۔ تو یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور رمضان میں اسپیشل میٹھا نہ ہو کچھ تو مزہ نہیں آتا۔ ہم اس کو سحری میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم افطاری میں بھی اسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک برتن میں ہم نے پانی لے لینا ہے، تقریباً ½ لیٹر پانی جائے گا اس میں، اور چاولوں کو اچھی طرح سے صاف کر کے بھگو لیا تھا، تو وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا۔ جیسے ہی پانی ہمارا گرم ہو گیا تو ہم نے رائس اس کے اندر ڈال دینے ہیں۔ بس چاولوں کو اس کے اندر مکس کرنا ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کے اندر نمک بھی شامل کر دیں گے۔ ½ ٹی اسپون ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے اور اس کو بوائل ہونے دیں گے جب تک ہمارے رائس جو ہیں وہ اچھے سے بوائل ہو جائیں گے، گل جائیں گے۔ تو ایک پیالی چینی بھی شامل کر دیا ہے ہم نے۔ یہاں پہ چاول بھی ایک پیالی لیے ہیں تو چینی بھی ہم نے ایک پیالی شامل کر دیا ہے، اور اس لیے پہلے شامل کیا ہے کہ اس کا بھی پانی ہوتا ہے، تو وہ پانی میں جو ہے نا چاول ہمارے اچھے سے گل جائیں گے۔ تو یہ جب تک ہمارے چاول گلتے ہیں اس تک ہم انتظار کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، زیادہ سے زیادہ کامنٹ کریں، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا ہے، یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں پیار ہوتا ہے۔ چاولوں کا پانی تقریباً خشک ہو چکا تھا، ہم نے اس میں دودھ شامل کر دینا ہے۔ یہاں میں نے دودھ جو ہے 3 لیٹر لیا ہے، آپ نے اس کو اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے، اور بالکل پھر ہلکی آنچ پر ہم نے ان کو پکانا ہے۔ تو جس سے دودھ جیسے جیسے خشک ہوگا اور تو ہمارے کھیر جو ہے نا وہ بہت ہی مزیدار بنے گی۔ ساتھ میں ہم نے 2 سے 3 عدد الائچی بھی اس میں مکس کر دینی ہے۔ جی یہ 3 لیٹر دودھ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ بس اب اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر بعد ہم اس کو ہلاتے رہیں گے اور ہلکی آنچ پر اس کو ہم پکا لیں گے۔ یہاں 3 سبز الائچی لی ہے، وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے، اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ جی یہ دیکھیں اب ہمارا جو ہے نا دودھ کافی حد تک بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو اس طریقے سے جب اینڈ ہو جائے گا تو ہمارے ببلز بننے شروع ہو جائیں گے، تو ہماری کھیر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں جی اب ہمارا دودھ جو ہے خشک ہو گیا اور کھیر ہماری ریڈی ہو گئی ہے۔ چمچ بار بار ہلاتے رہنا ہے کہ نیچے سے لگ نہ جائے، کیونکہ اس کھیر کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ نیچے سے لگ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ببلز بن رہے ہیں، تو یہ ہماری جو کھیر ہے نا یہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے۔ بس اب ہم نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، ٹھنڈا کر کے ہم اس کو سرو کریں گے۔ گارنشنگ کے لیے آپ اس کے اوپر کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں، فروٹس وغیرہ، ڈرائی فروٹس جو ہوتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ اس کو سرو کریں۔ آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو بنائیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔